بلوچستان کے میں IED دھماکے میں کیپٹن سمیت 5 جوان شہید۔ کلیئرنس آپریشن میں 5 دہشتگرد ہلاک۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے شیربندی میں 15 سپٹمبر کو سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو IED کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں پاک دھرتی کے 5 بہادر سپوت جامِ شہادت نوش کر گئے۔ شہداء میں کیپٹن وقار احمد، نائک عصمت اللہ، لانس نائک جنید احمد، خان محمد اور سپاہی محمد ظہور شامل۔ ISPR کے مطابق کلیئرنس آپریشن کے دوران بھارتی پراکسی نیٹ ورک فتنت الہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، جبکہ علاقے میں سرچ اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی دیگر بھارتی سرپرست دہشت گرد کو بھی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ شہداء کی عظیم قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز پوری قوم کے ساتھ شانہ بشانہ ملک کو بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی سے مکمل طور پر پاک کرنے تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا امیر قطر سے ملاقات میں اظہار یکجہتی۔ دوحہ میں ہنگامی طور پر بلائے گئے عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے 9 سپٹمبر کو دوحہ میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع اور متعدد افراد کے زخمی ہونے پر پاکستان کی جانب سے شدید مذمت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ 9 سپٹمبر کا اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی صریح خلاف ورزی اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین پامالی ہے۔ انہوں نے اپنی گزشتہ ہفتے قطر آمد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات تاریخی، دیرینہ اور پائیدار ہیں اور یہ تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے۔ امیر قطر نے وزیر اعظم کے دوحہ میں اجلاس میں شرکت اور 12 سپٹمبر کو اظہار یکجہتی کے لیے کیے گئے دورے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ اسرائیل قطر میں دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس نے کہا ہے کہ وہ یرغمالیوں کو مار دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بے امنی کا شکار شکاگو، نیو اورلینز شہروں میں مرحلہ وار نیشنل گارڈز تعینات کیے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میرے حکم پر امریکی فورسز نے وینزویلا میں دوسرا فضائی حملہ کیا اور 3 دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائی اس وقت کی گئی جب دہشت گرد منشیات منتقل کر رہے تھے۔ حملے میں امریکی افواج کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ منشیات مافیا امریکہ میں منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ قطر ہمارا اتحادی ملک ہے اور اسرائیل قطر میں دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو دھمکی دی تھی کہ وہ یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہ کرے۔ حماس رہنماؤں کو بخوبی علم ہے کہ اس اقدام کے کتنے سنگین نتائج ہوں گے۔ فنگر پرنٹس کے مسئلے سے 2-4 معمر افراد کے لیے فیس ریکگنیشن لا رہے ہیں۔ ترجمان نادرا نے کہا ہے کہ بچے کی پیدائش پر اس کی شناخت نہ کروانے کا عمل بچے کی حق تلفی ہے۔ 18 سال سے کم عمر کے لیے جو وینائل کارڈ جاری کیا جاتا ہے اس کی میعاد 18 سال تک کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ والدین میں سے کوئی ایک کسی بھی وجہ سے موجود نہیں تو بچے کے شناختی کارڈ کے لیے والدین میں سے کسی ایک کا شناختی کارڈ ضروری ہے، جبکہ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے والدین میں سے کسی ایک شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کراچی کے تمام نادرا سینٹر میں مجموعی طور پر 359 کاؤنٹرز ہیں۔ ان کی تعداد بڑھائیں گے، جبکہ فنگر پرنٹس کے مسئلے سے 2-4 معمر افراد کے لیے فیس ریکگنیشن لا رہے ہیں۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ طلاق کی صورت میں یونین کونسل سے سرٹیفکیٹ کا حصول ضروری ہوتا ہے۔ پنجاب میں مونسون کا 11واں سپیل، کن شہروں میں بارش کا امکان؟ ترجمان PDMA کے مطابق مونسون بارشوں کا 11واں سپیل 19 سپٹمبر تک جاری رہے گا، جس کے زیر اثر راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشیں متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ ناروال، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، اوکاڑہ، ساہیوال، قصور، جھنگ، سرگودا اور میاں والی میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ ترجمان PDMA کے مطابق 18-19 سپٹمبر کے دوران راولپنڈی، مری، گلیات کے ندی نالوں میں بہاؤ کے اضافے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے پیش نظر صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز الرٹ ہیں۔ مونسون بارشوں کے باعث بڑے شہروں کے ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ ہے۔
पीसीबी का सख्त मौक़िफ़ एंडी पैक्राफ्ट के मामले पर पाकिस्तान के सामने तजावीज़ रखती हैं। पाक भारत मैच के रेफरी एंडी पैक्राफ्ट को हटाने के मामले पर पीसीबी अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम है और कहा गया है कि अगर एंडी पैक्राफ्ट को नहीं हटाया गया तो हम बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल मामले को सुलझाने के लिए दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है और इस हवाले से पीसीबी के सामने कुछ तजावीज़ रखी गई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पूरे टूर्नामेंट की बजाय सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस से पैक्राफ्ट को हटाने की तजवीज़ दी गई है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के मैचेस में पैक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को लगाया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच में अपनाए जाने वाले रवैये पर सख्त एक्शन लेते हुए रेफरी तब्दील न करने की सूरत में